دمشق کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی تغلق بن ایوب کو دمشق کا گورنر چھوڑ کر صلاح الدین نے دوسرے شہروں کو شامل کرنے کی کوشش کی جو نور الدین سے تعلق رکھتے تھے لیکن اب عملی طور پر آزاد تھے۔ ان کی فوج نے نسبتاً آسانی کے ساتھ حما کو فتح کیا لیکن حمص کے قلعے کی طاقت کی وجہ سے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ صلاح الدین شمال کی طرف حلب کی طرف چلا گیا۔ 30 دسمبر کو اس کا محاصرہ کیا جب گمشتگین نے اپنے تخت سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین کے قبضے کے خوف سے صالح اپنے محل سے باہر آیا اور رہائشیوں سے اپیل کی کہ وہ اسے اور شہر کو حملہ آور فوج کے حوالے نہ کریں۔ صلاح الدین کے تاریخ دانوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ لوگ اس کے جادو میں آ گئے۔ گمشتگین نے شام کے حشیشین کے سردار راشد الدین سنان سے درخواست کی جو پہلے ہی صلاح الدین کے ساتھ اختلافات کا شکار تھے کیونکہ اس نے مصر کے فاطمیوں کی جگہ لے لی تھی۔ صلاح الدین کو اس کے کیمپ میں قتل کر دیا جائے۔ 11 مئی 1175 عیسوی کو 13 قاتلوں کے ایک گروپ نے آسانی سے صلاح الدین کے کیمپ میں داخل ہوئے لیکن ابو قبیس کے ناصح دین خمار تیکن کو حملے سے فوراً پہلے ہی ان کا پتہ چل گیا۔ ایک قاتل کو صلاح الدین کے ایک جرنیل نے قتل کیا اور دوسرے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے۔ صلاح الدین کی پیش رفت کو روکنے کے لیے طرابلس کے ریمنڈ نے اپنی افواج کو نہر الکبیر کے پاس جمع کیا جہاں وہ مسلم علاقے پر حملے کے لیے اچھی طرح سے موجود تھے۔ صلاح الدین بعد میں حمص کی طرف چلے گئے لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ سیف الدین کی طرف سے شہر میں ایک امدادی دستہ بھیجا جا رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شام اور جزیرہ میں صلاح الدین کے حریفوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا جنگ شروع کر دی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی حالت نور الدین کا خادم بھول گیا تھا اور ان کے بیٹے کا محاصرہ کر کے اپنے پرانے آقا کا شکریہ ادا نہیں کیا اور اپنے رب کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ صلاح الدین نے محاصرے کو ختم کر کے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ صلیبیوں سے اسلام کا دفاع کر رہا تھا۔ اس کی فوج حما واپس آ گئی تاکہ وہاں صلیبی فوج کو شامل کیا جا سکے۔ صلیبیوں نے پہلے ہی دستبرداری اختیار کر لی۔ اس کے فوراً بعد صلاح الدین حمص میں داخل ہوا اور اس کے محافظوں کی مزاحمت کے بعد مارچ 1175 عیسوی میں اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین کی کامیابیوں نے سیف الدین کو پریشان کر دیا۔ گمشتگین سمیت زنگیوں کے سربراہ کی حیثیت سے وہ شام اور میسوپوٹیمیا کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھتے تھے اور جب صلاح الدین نے اپنے خاندان کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو گئے۔ سیف الدین نے ایک بڑی فوج جمع کی اور اسے حلب روانہ کیا جس کے محافظ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ موصل اور حلب کی مشترکہ افواج نے حما میں صلاح الدین کے خلاف مارچ کیا۔ صلاح الدین نے ابتدائی طور پر صوبہ دمشق کے شمال میں تمام فتوحات ترک کر کے زنگیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مصر واپس آ جائے۔ یہ دیکھ کر کے تصادم ناگزیر تھا۔ صلاح الدین نے جنگ کے لیے تیاری کی، دریائے اورنٹس کی گھاٹی کے کنارے پہاڑیوں حما کے ہارنس میں پوزیشن سنبھال لی۔ 13 اپریل 1175 عیسوی کو زنگی فوجیوں نے اس کی افواج پر حملہ کرنے کے لیے مارچ کیا لیکن جلد ہی ان کو صلاح الدین کے ایوبی فوجیوں نے گھیر لیا جنہوں نے انہیں کچل دیا۔ جنگ کا اختتام صلاح الدین کی فیصلہ کن فتح پر ہوا جس نے حلب کے دروازوں تک زنگی مفروروں کا تعاقب کیا، جس نے الصالح کے مشیروں کو دمشق، حمص اور حما کے صوبوں کے ساتھ ساتھ حلب کے باہر متعدد قسموں جیسے مرات النعمان پر صلاح الدین کے کنٹرول کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ زنگیوں کے خلاف فتح کے بعد صلاح الدین نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور نماز جمعہ اور اسلامی سکے میں صالح کا نام لکھوایا۔ اس کے بعد سے اس نے شام اور مصر کی تمام مساجد میں حاکم بادشاہ کی حیثیت سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور قاہرہ میں سونے کے سکے جاری کیے جن پر ان کا سرکاری لقب الملک الناصر یوسف ایوب تھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے صلاح الدین کے اقتدار سنبھالنے کا خیر مقدم کیا اور اسے مصر اور شام کا سلطان قرار دیا۔ جنگ حما نے ایوبیوں اور زنگیوں کے مابین اقتدار کے حصول کو ختم نہیں کیا۔ آخری تصادم 1176 عیسوی کے موسم بہار میں ہوا۔ صلاح الدین نے مصر سے بڑے پیمانے پر کمک لے کر آئے تھے
جبکہ سیف الدین دیار بکر اور الجزیرہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں فوجیں تعینات کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے ہما کو چھوڑتے ہوئے اورینٹس کو عبور کیا تو سورج گرہن لگ گیا۔ انہوں نے اسے ایک شگون کے طور پر دیکھا، لیکن انہوں نے شمال کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ حلب سے تقریباً 25 کلومیٹر یعنی 16 میل دور سلطان کے ٹیلے پر پہنچا، جہاں اس کی افواج کا سامنا سیف الدین کی فوج سے ہوا۔ لڑائی شروع ہو گئی اور زنگی صلاح الدین کے بائیں حصے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے اس کے سامنے لے گئے۔ جب صلاح الدین نے خود زنگیوں پر حملہ کر دیا تو زنگی افواج گھبرا گئیں اور سیف الدین کے زیادہ تر افسران ہلاک یا پکڑے گئے۔ سیف الدین بال بال بچ گئے۔ زنگی فوج کے کیمپ، گھوڑوں، سامان، خیموں اور دکانوں کو ایوبیوں نے قبضے میں لے لیا، تاہم زنگی جنگی قیدیوں کو تحفے دیے گئے اور رہا کر دیا گیا۔ ایوبی فتح کا سارا مال فوج کو دے دیا گیا۔ صلاح الدین نے خود کچھ نہیں رکھا، وہ حلب کی طرف بڑھتا رہا، جس نے اب بھی اس کے لیے اپنے دروازے بند کر رکھے تھے اور شہر کے سامنے رک گئے تھے۔ راستے میں اس کی فوج نے بوزاعا پر قبضہ کر لیا اور پھر منج پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے 15 مئی کو عزاز کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔ کئی دن بعد جب صلاح الدین اپنے کپتان کے خیموں میں سے ایک میں آرام کر رہا تھا، ایک قاتل آگے بڑھا اور اس کے سر پر چاقو سے حملہ کیا۔ خنجر صرف اس کی گیمسن کو کاٹ رہا تھا اور حملہ آور مارا گیا۔ صلاح الدین اپنی جان لینے کی کوشش سے بے چین تھا، جس پر اس نے گمشتگین اور قاتلوں پر سازش کا الزام لگایا اور اس طرح محاصرے میں اس کی کوششوں میں اضافہ ہوا۔ 21 جون کو عزاز نے ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین نے گمشتگین کو سزا دینے کے لیے حلب کی طرف اپنی افواج کو فوری طور پر بھیج دیا۔ اس کے حملوں کی ایک بار پھر مزاحمت کی گئی، لیکن وہ نہ صرف جنگ بندی بلکہ حلب کے ساتھ ایک باہمی اتحاد حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جس میں گمشتگین اور الصالح کو شہر پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی اور بدلے میں انہوں نے صلاح الدین کو ان تمام سلطنتوں پر حاکم تسلیم کیا جو اس نے فتح کی تھیں۔ حلب کے مسلم اتحادیوں مروین اور کیفا کے امیروں نے بھی صلاح الدین کو شام کا بادشاہ تسلیم کیا۔ جب معاہدہ طے پا گیا تو صالح کی چھوٹی بہن صلاح الدین کے پاس آئی اور عزاز کے قلعے کی واپسی کی درخواست کی۔ اس نے اس کی تعمیل کی اور اسے متعدد تحفوں کے ساتھ حلب کے دروازوں تک واپس لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے شام پر اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل شخصیات کو سبسکرائب کریں۔